الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، قابل قدر حضرات علماء کرام، ملت اسلامیہ کے جوانوں اور دینی بھائیوں، اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں اور انسانیت جو کشمکش اور پریشانیوں میں مبتلا ہے، چاہے یوں کہیے کہ یہ ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہو یا پھر کوئی وبائی مرض ہو، حالات جیسے بھی ہو دنیا کا ہر انسان پریشان ہے، اور ایسے پریشانی کے حالات اور ماحول میں اکثر و بیشتر لوگ اسباب کے دائرے میں چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں. اکثریت کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ اسباب اور مادے کے اندر مشکلات کا حل ہے، لیکن مسبب الاسباب پر نظر بہت کم ہوتی ہے. یہ حالات کیسے بھی آئے، پریشانی جس طرف سے بھی آئے، جس شکل میں بھی آئے، لیکن ایمان والے کی پہلی نظر مسبب الاسباب پر ہوتی ہے. کائنات کے بنانے والے، انسانیت کی تخلیق کرنے والے اس خدا کے اوپر ہماری نظر ہونی چاہیے.
اور یہی اسلامی تعلیمات اور سیرت سرکار سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہ مہینہ، دنیا میں آپ تشریف لائے، انسانیت جہالت کے اس دور سے گزر رہی تھی کہ جہاں معمولی سے جھگڑے پر 40 سال تک آپس میں جنگ ہوتی، اور لوگ آج ویل نامے کے اندر، وصیت نامے کے اندر پراپرٹی لکھتے۔ اس زمانے کا یہ حال تھا کہ لوگ وصیت میں اپنی اولاد کو کہتے تھے کہ ہماری فلاں قبیلے کے ساتھ، فلاں خاندان کے ساتھ دشمنی ہے، اس دشمنی کو برقرار رکھا جائے، صحیح معنوں میں تبھی تم ہماری اولاد جیسا ہو۔ جہالت کی انتہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام ایمان میں داخل ہوتے، اسلام قبول کرتے تھے، اس وقت جو بنیادی تعلیم کی ضرورت ہوتی، کیونکہ ایمان ان کی رگ و پے میں مضبوط کرنا تھا۔ جب ایمان کی جڑ مضبوط ہو جائے گی، دنیا کے کوئی حالات ہمیں راستے سے ہٹا نہیں سکتے۔ اور صحابہ کرام تو فداکار اور جانثار تھے، کیسے بھی حالات آ جائے ان کے قدم ڈگمگانے والے نہیں تھے۔ چھوٹے چھوٹے حالات اور تکالیف کو دیکھ کر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تلاوتیں بھی ہو رہی ہے، پھر بھی یہ حالات اور پریشانیاں کیوں؟ لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھیے کہ ہمارے ایسے کون سے اعمال ہیں، ہم سے وہ کون سی چوک ہو رہی ہے، وہ کون سے تنہائی کے گناہ ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ حالات ہم پر آئے۔ کیا ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے اندر اتارا ہے؟ کیا سرکار کی کامل اتباع ہم نے کی ہے؟ کیا حضور کی سنتوں پر ہمارا 100% عمل ہے؟ اگر یہ ساری چیزیں دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ حقیقت میں ہماری کمزوری ہے اور ہم اپنے ہاتھوں سے اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ آج ہمارے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے، روزانہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ علماء کرام بیانات کے اندر بار بار بتاتے ہیں کہ حضور کی یہ سنت ہیں، آپ کی سونے کی سنت یہ، جاگنے کی سنت یہ، کھانے کی سنت یہ، لباس پہننا ہے یہ سنت، اتارنا ہے یہ سنت، کانچ میں دیکھنا ہے آئینے میں یہ سنت، ساری سنتیں موجود ہیں۔ اور جو بھی عمل کریں گے ہماری نظر اور ہمارا مطمئن نگاہ جو ہے حضور کی سیرت پر ہونی چاہیے۔ اگر ہم اپنی اولاد کے باپ ہیں، اگر ہم باپ ہیں تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو دیکھیے کہ اپنی اولاد کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا، ان کے ساتھ کیسی شفقت تھی۔ اگر ہم شوہر ہیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کو دیکھیے کہ شوہر اور بیوی کے اندر کیسی آپسی محبت ہوتی ہے۔ اگر ہم حاکم ہیں تو مدینہ منورہ کے حاکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھیے، آپ نے کیسے حکومت فرمائی، اقتدار کیسے چلایا، ملک کیسے چلتا ہے۔ اگر آپ مزدور ہیں تو دیکھیے کہ مدینہ مکہ کی پہاڑیوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں، مزدوری کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ اگر تاجر ہیں،
بزنس میں لگے ہوئے ہیں تو دیکھیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی تجارت کی سفر میں کیا طریقہ اختیار فرمایا. امانتداری کتنی، دیانتداری کتنی. تجارت میں ہم تو یہ چاہتے ہیں 100% پروفٹ. اب چاہے مال کے اندر خرابی ہو، اچھا ہو یا برا ہو، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ جس چیز کی جو قیمت بنتی ہے اسی قیمت پر سامنے والے کو فروخت کی جائے. اچھی چیز ہے اس کی قیمت اتنی، اگر اس میں کوئی نقص ہے، عیب ہے تو اس کی قیمت اتنی. اگر ہم گاڑی بیچ رہے ہیں تو سامنے والے کو جب بیچیں گے تو خریدنے والے کو اس کے اندر کی خوبی اور خامی دونوں بتائی جائے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، سامنے والے کو کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھی گاڑی ہے، اور جب آپ اسے استعمال کریں گے تو ہمیں یاد کریں گے زندگی میں. اور جب وہ لے کر جاتا ہے بیچارہ، سودا کر کے جاتا ہے، پیسے دے کر جاتا ہے، 2-4 دن گھماتا ہے تو وہ جو ٹھیک ہے وہ ہاتھ میں آ گئی ہے، اور بلاک پیسٹل ہے وہ نکل کر کہیں اور چلا گیا ہے. حقیقت میں وہ یاد تو کر رہا ہے اس آدمی کو، لیکن وہ برائی کے ساتھ یاد کرے گا کہ یہ مجھے دھوکہ دے کر گیا. خوبیاں سب بتاتے ہیں، خامی کوئی نہیں بتاتا، عیب کوئی نہیں بتاتا. اور صحابہ کرام کی تجارت کیسی ہوتی تھی، اس میں جو عیب اور نقص ہوتا ہے وہ پہلے بیان کرتے ہیں. اگر یہ چیز خریدنی ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ خامی ہے، آپ کو پسند ہے تو لے جائے. اس لیے تو صحابہ کرام کہلائے کہ جنہوں نے حضور کی تعلیمات پر 100% چل کر بتایا. آپ کا ارشاد کان میں پڑتا ہے، صحابہ کرام فوراً اس پر عمل. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے خطبہ دے رہے تھے. کچھ لوگ کنارے کے اوپر کھڑے تھے. آج بھی جب پروگرام ہوتا ہے تو کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کنارے کنارے کھڑے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے خطیب کا ذہن منتشر ہوتا ہے. یا تو بیٹھ کر سنیے یا کسی اور جگہ چلے جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ اعلان فرمایا، اجلسو، فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر ہیں، مسجد کے اندر داخل نہیں ہوئے ہیں، راستے کے اوپر سڑک کے اوپر چل رہے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کان میں پڑتا ہے، حضور کا حکم پڑتا ہے، اجلسو، بیٹھ جاؤ. وہی راستے کے اوپر مسجد سے باہر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر بیٹھ گئے. جب خطبہ ختم ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. حضور نے فرمایا، اے عبداللہ، میں نے تمہیں تو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا تھا، پھر تم کیوں بیٹھ گئے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب عرض کیا، اللہ کے نبی، جب آپ کا ارشاد مبارک کان میں پڑے پھر عبداللہ کی کیا مجال کہ اس کا ایک قدم بھی آگے بڑھ جائے. یہ ایسے دیوانے لوگ ہیں، جب کسی اور کو بھی کہا جائے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کہا گیا اور اس پر فوراً مانتے. یہ سرکار کی سیرت کا کامل اتباع کہلاتا ہے. اور دوسرے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایلچی بنا کر بھیجا مصالحت کے لیے، مذاکرات کے لیے، کہ بھائی مکہ کے سرداروں سے جا کر بات چیت کی جائے.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں جا کر اپنے چچا زاد بھائی کے مکان پر ٹھہرے، رات کا قیام رہا۔ صبح مکہ کے سرداروں سے مذاکرات کے لیے گھر سے نکلے، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر نظر دوڑائی تو آپ کی ازار جو تھی نصف پنڈلی تک تھی، آدھی پنڈلی تک ازار چڑھی ہوئی تھی۔ وہ چچا زاد بھائی کہنے لگے کہ دیکھیے آپ جو ہے مکہ کے سرداروں سے مذاکرات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور یہاں مکہ کے سرداروں کا یہ طریقہ ہے کہ جس کی ازار، جس کا تہبند جتنا نیچے لٹکا ہوا ہوتا ہے وہ اتنا بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے۔ اگر تم نے اس طرح سے نصف پنڈلی تک اپنی ازار اٹھا کر رکھی اور ان کے سامنے مذاکرات کے لیے پہنچے تو ان کی نگاہوں میں تمہاری کوئی وقعت نہیں ہوگی، تمہاری مذاکرات میں باتوں کے اوپر وزن نہیں پڑے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازار کو اسی طرح دیکھا ہے۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ ٹخنوں سے اوپر ہماری ازار، ہماری پینٹ، ہماری لنگی جو بھی پہنا ہے وہ ہونا چاہیے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ نصف پنڈلی تک ازار پہننے کی۔ حضرت عثمان نے جواب دیا کہ میری ازار اسی طرح رہے گی کیونکہ میں اپنے سردار کو، اپنے محبوب کو دیکھ چکا ہوں۔ اب یہ مکہ کے سردار چاہے میری عزت کرے یا مجھے ذلیل کرے، مجھے اچھا سمجھے یا مجھے برا سمجھے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اٹل ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ یہ لوگ کچھ بھی سمجھے۔ اور آج ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ بھائی مرد کا جو لباس ہے وہ ٹخنوں کے اوپر ہونا چاہیے، لیکن جتنا بتایا جاتا ہے اتنا ہی ہمارے جوان کو اس کی پینٹ جو ہے زمین پر گھسیٹ کر چلتے۔ نہ جانے دنیا کی کون سی فیشن آ گئی ہے۔ ایک طرف تو ہم اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کا شہدائی سمجھتے ہیں، متوالا کہتے ہیں، سرکار کے نام لے اور عاشق کہتے ہیں، اور سرکار کا لباس ہمیں پسند نہیں۔ یہ صحابہ اکرام جو متوالے تھے، آپ کے جان نثار تھے، ایک مرتبہ کہہ دیا کہ آپ کا لباس اس طرح ہونا چاہیے، پوری زندگی مجال ہے کہ وہ لباس پنڈلی سے نیچے اترے۔ اور ادب کا کتنا خیال۔ میدان احد میں ایک صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دشمنوں کی طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تیر برسائے جا رہے ہیں، انہوں نے سوچا کہ آنے والے تیر کو روکا جائے، حضور کی حفاظت کی جائے، حضور کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائے، تیروں کے لیے آڑ بن جائے۔ لیکن پھر خیال آیا کہ اگر میں سینہ تیروں کی طرف کرتا ہوں تو میری پشت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف ہوتی ہے، اور یہ بےعزتی ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنا چہرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی طرف کیا، اور اپنی پشت جو ہے دشمنوں کے تیروں کی طرف کی، جتنے بھی تیر آتے تھے وہ پیٹھ کے اوپر روکتے تھے۔ میدان کارزار میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا اتنا خیال رکھا کہ آپ کے چہرے انور کی طرف اپنی پیٹھ ہوئی، انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ کیا کوئی ایسا عشق بتا سکتا ہے
کوئی ایسی محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کر سکتا ہے جو صحابہ کرام نے کر کے بتا دی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی عاشق زار ہے، چاہے وہ شادی کا موقع ہو، چاہے وہ غم کا موقع ہو، چاہے میدان کارزار ہو، مجال ہے کہ حضور کا اتباع چھوڑا جائے، مجال ہے کہ حضور کی کوئی سنت چھوٹ نہیں پائے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح ایران ہے، جب کسرا پر حملہ کرنے کے لیے پہنچے تو کسرا نے مذاکرات کے لیے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دربار میں بلایا اور بات چیت گفتگو سے پہلے اکرام کے اندر آنے والے مہمان کے ویلکم کے اندر کھانا پیش کیا۔ دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھے۔ یہ کس طرح وہ ہے کہ اس وقت دنیا کی سپر پاور طاقت حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور کھانے کے دوران ان کے ہاتھ سے ایک نیوالا نیچے گر گیا۔ جیسے ہی نیچے گرا تو انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات یاد آئی کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اگر کھانا کھانے کے دوران لقمہ نیچے گر جائے، نیوالا نیچے گر جائے، اسے اٹھا کر صاف کر لیا جائے اور پھر اسے کھا لیا جائے، اس لیے کہ معلوم نہیں کہ رزق کے کون سے حصے میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف یاد آئی۔ انہوں نے وہ نوالا اوپر اٹھایا، سامنے جو آدمی بیٹھا تھا اس نے کوٹی مار کر اشارے سے کہا کہ تم اس وقت دنیا کی سپر پاور طاقت کسرا کے دربار میں بیٹھے ہو اور یہ چیز اور تمہارا یہ عمل یہ معیوب ہے، یہ لوگ اسے پسند نہیں کرتے۔ اگر یہ لوگ تمہیں اس طرح سے کرتے ہوئے دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ یہ بڑے بڑے ندیدہ قسم کے لوگ ہیں، بڑی گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، اس لیے آج کے دن اسے چھوڑ دو۔ جب ان صاحب نے یہ کہا تو حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا أَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْأُمَقَاءِ، کیا میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ان احمقوں کی وجہ سے، ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دو؟ یہ ہرگز مناسب ہے۔ یہ لوگ مجھے اچھا سمجھے یا برا سمجھے، میری عزت کرے یا مجھے ذلیل کرے، چاہے کہ کچھ بھی سمجھے، لیکن میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کروں گا۔ لقمہ صاف کر کے اٹھا کر کھا لیا۔ تو کیا انہوں نے اتباع سنت کر کے عزت کمائی یا وہ ذلیل ہوئے؟ سنت کی اتباع میں عزت ملتی ہے اور سنت کو چھوڑ کر آدمی ذلت اختیار کرتا ہے۔ اس واقعے سے پہلے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں کسرا کے دربار میں اس کے محل میں داخل ہو رہے۔ گیٹ کے اوپر جو دربان تھا اس نے ان دونوں کو روک لیا، اس لیے کہ دور دراز کا سفر کر کے وہ حضرات تشریف لائے تھے، لباس کی میلا کچیلا ہوگا۔ دربان نے کہا کہ تمہیں کسرا کے دربار میں اس لباس میں جانے کی اجازت نہیں، اندر جانا ہے تو یہ جبہ پہن کر اندر جاؤ۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کسرا سے ملاقات کرنے اور اس سے ملنے کے لیے اس کا دیا ہوا یہ جبہ پہننا شرط ہے تو ہمیں ان سے ملنے کی کوئی شوق نہیں ہے، ہمیں ان سے ملنے کا۔ اگر
اسے ہمیں ملنا ہے تو ہم کسی لباس میں اسے ملیں گے، اور اگر نہیں ملنا ہے تو ہمیں بھی اس سے ملنے کا کوئی شوق نہیں۔ دربار نے ایک آدمی اندر بھیجا، یہ عجیب قسم کی مخلوق آ گئی ہے، یہ عجیب قسم کے لوگ آئے ہیں جو آپ کا دیا ہوا جبہ لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اس دوران حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کوئی تلوار تھی، وہ تلوار ٹوٹی ہوئی تھی، اس کا جو دستہ ہے پکڑنے کا وہ ٹوٹا ہوا تھا، اس کے اوپر وہ کپڑے کے چیچڑے لپیٹے ہوئے تھے۔ وہ درست کرنے لگے، اسے ٹھیک کرنے لگے۔ وہ دربان دیکھ رہا ہے، اس دربان نے کہا کہ مجھے ذرا یہ آپ کی تلوار بتائیے۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تلوار اس کے ہاتھ میں دی۔ وہ دربان دیکھنے لگا کہ یہ تو دستہ ٹوٹا ہوا ہے، تلوار پر بھی زنگ لگا ہے، پرانی تلوار ہے، چیتڑے لپٹے ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ کیا تم کس تلوار سے ایران فتح کرنے آئے ہو؟ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تم نے یہ ٹوٹی ہوئی تلوار تو دیکھی ہے لیکن اس کے چلانے والے ہاتھ نہیں دیکھے۔ دربان کہنے لگا کہ پھر آپ کے ہاتھ بھی ذرا بتا دیجیے۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ہاتھ دیکھنا ہے تمہارے دربار میں جو سب سے مضبوط لوہے کی ڈھال ہے وہ منگوا لیجیے۔ وہ لوہے کی ڈھال منگوائی گئی جو دربار میں سب سے مضبوط تھی۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک آدمی اس ڈھال کو لے کر میرے سامنے کھڑا ہو جائے۔ وہ آدمی لے کر کھڑا ہوا، آپ نے اپنے ہاتھ سے ایک ہی وار کیا، اس ڈھال کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ وہ سب حیران تھے دیکھ کر، وہ دربان اور جتنے لوگ تھے یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ کیسے مخلوق ہے، یہ کیسے انسان ہے کہ ان کے ہاتھ میں بظاہر ٹوٹی پھوٹی تلوار ہے لیکن دربار میں جو سب سے مضبوط ڈھال ہے اس کے بھی انہوں نے 2 ٹکڑے کر دیے۔ جا کر اندر کسریٰ کے سامنے یہ خبر پہنچائی، میں یہ تمہارا جبہ لینے کے لیے تیار ہے، اور ان کے پاس بظاہر ٹوٹی ہوئی تلوار ہے لیکن دربار میں جو سب سے مضبوط ڈھال تھا اس کے بھی ٹکڑے ہو گئے۔ کسریٰ نے کہا کہ ان کو اندر آنے کی اجازت دے دو، اندر لے آؤ۔ جب اندر محل میں داخل ہوئے دیکھا کہ وہ کسریٰ سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ادب سے۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندر داخل ہوئے دیکھا کہ کسریٰ کرسی پر بیٹھا ہے، سب لوگ سامنے ہیں، تو کوئی متاثر نہیں ہوئے، ڈرے نہیں۔ ہم لوگ بڑے آدمی کی کرسی دیکھ کر ڈگمگا جاتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں۔ صحابہ کرام کے ایمانی پاور مضبوط، وہ سلطنت کے خواہاں نہیں تھے، انہیں اقتدار، کرسی اور منصب نہیں چاہیے، وہ تو محمد رسول اللہ کے شہدائی اور مرتبے تھے۔ دنیا کی سپر پاور طاقت ہے، اس کے سامنے کھڑے ہیں، لباس بالکل پرانا بوسیدہ میلا کچیلا ہے۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسریٰ سے کہا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم متبع ہیں، آپ کی تعلیمات کے پیروکار ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر سامنے کوئی آدمی کرسی پر بیٹھا ہے تو دوسرے لوگوں کے لیے بھی کرسیاں ہونی چاہیے۔ ایک آدمی کرسی پر بیٹھا ہے اور دوسرے سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یہ نبوی تعلیمات نہیں۔ یا تو ہمارے لیے بھی کرسیاں منگوائی جائے یا پھر کسریٰ کو کہو کہ وہ کھڑے ہو کر ہمارے سامنے آ کر گفتگو کرے۔ وہ کسریٰ بھی حیران ہے کہ یہ عجیب قسم کے لوگ ہیں، ہمارے دربار میں، ہمارے محل میں آ کر ہماری توہین ہو رہی ہے، ہماری بھی بے عزتی ہو رہی ہے۔ اس نے حکم دیا کہ ایک ٹوکرے میں مٹی بھر کر ان کے سر پر رکھ دی جائے اور ان کو یہاں سے روانہ کر دو، مجھے ان سے ملنے کی اور گفتگو کی ضرورت نہیں۔
کسرا کے حکم پر حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر پر ٹوکرا رکھا، مٹی بھرا ہوا، اور وہ دربار سے باہر نکلے۔ جاتے جاتے حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے کسرا یاد رکھنا کہ تو نے اپنے ملک کی زمین ہمارے حوالے کر دی، القریب یہ ملک اب ہمارا ہے۔ یہ کہہ کر دربار سے باہر نکلے، اور ایران کے لوگ بڑے توہم پرست لوگ تھے، تاکہ یہ اس جملے کے اندر تو بدفالی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مٹی کا ٹوکرا سر پر دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنا ملک ہمارے حوالے کر دیا۔ دربار کے لوگوں کو دوڑائے کہ جا کر ان کو پکڑو، لیکن حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے نکل گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے والے ان صحابہ کرام کے ہاتھوں میں، جن کے ہاتھوں میں ٹوٹی پھوٹی تلوار تھی، اللہ تعالیٰ نے ایران جیسی سپر پاور طاقت کو ان کے ہاتھوں میں مغلوب کر دیا، اور ایران کو آسانی سے انہوں نے پتا کر دیا۔ یہ اصل میں سیرت سرکار کی اتباع، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کامل اتباع اور عمل ہے۔ کچھ بھی ہو جائے لیکن سیرت سرکار چھوڑنے نہ پائے۔ آج ہم لوگ جو ہیں دنیا کے حالات دیکھ کر اور دنیا کے لوگوں کے تانے دیکھ کر اور سن کر ڈگمگا جاتا ہے کہ بھائی فلاں لوگ کیا کہیں گے، اگر اس سنت پر عمل کیا تو فلاں ملک والے کیا کہیں گے۔ اصل ملتانی مرحوم نے بڑی اچھی بات کی، کسی کا آستانہ اونچا ہو اتنا، کسی کا آستانہ اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا، اور ہنسی جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا۔ ہمیں کسی کے ہنسنے کا ڈر نہیں، کسی کے تانے کا غم نہیں، دنیا چاہے جو بھی کہے، دنیا چاہے جو بھی کرے، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے، آپ کی سنتوں کے پیروکار، آپ کے شیدائی اور آپ کے فدائی ہیں۔ جو بھی کام کریں گے سیرت سرکار اور حضور کی زندگی کے مطابق کریں گے۔ اسی لیے قرآن کریم کی اس آیت میں ہمیں یہی درس دیا جاتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہمارے لیے کوئی آئیڈیل ہے تو جناب محمد الرسول اللہ، ہمارا کوئی ہیرو ہے تو محمد الرسول اللہ۔ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، کہ جو اللہ کی ذات پر اللہ سے ملنے کی امید کرتے ہو، آخرت کے دن پر بھی یقین رکھتے ہو، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہو، ان کے لیے محمد رسول اللہ کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہمارا لباس ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، ہماری رفتار حضور کی رفتار کے مطابق، ہماری گفتار حضور کی گفتار کے مطابق، ہمارا چلنا حضور کے چلنے کے مطابق، ہمارا رہن سہن حضور کے رہن سہن کے مطابق، ہمارے معاشرے کی شادیاں حضور کی سنت کے مطابق، ہمارے یہاں اگر کوئی غم ہے تو اس میں نبوی تعلیم کیا ہے اس کا خیال رکھا جائے۔ لیکن ہم ایسے موقع پر بھول جاتے ہیں، حضور نے خود بھی شادی کی اور اپنی بچیوں کی شادی بھی کروائی۔ آپ کے گھر میں آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لبے جگر کو اور اپنے رشتے داروں کو ہاتھوں سے دفن بھی کیا۔ یہ ساری تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، لیکن جب بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو ہم لوگ شرعی دائرے سے باہر نکل کر غیر اسلامی طریقے
کے اور دیکھا دیکھی غیروں کے طریقے اور رسم و رواج کو بھی داخل کر دیں. کہیں تو ناچ گانے ہو رہے ہیں، کہیں فنکشن ہو رہی ہے، کہیں کیا ہو رہا ہے، کہیں مہندیوں کے نام پر کھلے عام یہ جو ہے بے حیائیاں ہو رہی ہیں. اور راتوں کو انڈے پھینکے جا رہے ہیں، ٹماٹر پھینکے جا رہے ہیں. ارے بھائی ان لوگوں سے پوچھیے جو ایک ایک لقمے کے لیے ترس رہے ہیں، ایک ایک نوالی کے لیے ترس رہے ہیں. یہ اللہ کا رزق ہے، اسے تم ضائع کر رہے ہو. یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کے مستحق وہ غربا ہیں جن کے پیٹ میں کھانے کا لقمہ نہیں پہنچتا. اور ہم لوگ فضولیات میں اور ایسے گھنونے کام میں اپنے مال و دولت کو لٹاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. اللہ کے یہاں ایک ایک پائی کا حساب دینا. یہ رسومات کے دائرے میں ہم لوگ جکڑے ہوئے ہیں. ہماری شادی بالکل سادی ہونی چاہیے. شادی بالکل سادی ہوگی تو اس میں برکتیں ہوں گی، اور اس میں جتنا ہو سکے کم سے کم خرچ ہوگا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمیں ملیں. شادیوں میں 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ کا خرچ. بھائی ہمارے محلے میں خدا کے یہاں شادی ہوئی، پڑوس والے سے پوچھا جاتا ہے کہ کتنا خرچ کیا، اس نے تو 10 لاکھ کا خرچ کیا. اچھا اپنے بچے کی شادی آ رہی ہے، میں 15 لاکھ خرچ کروں. یہ نہیں سوچتا کہ وہی شادی 15 لاکھ والی وہ 1 لاکھ میں ہی ہو سکتی ہے. اگر تجھے دنیا کی کمانی ہے، آخرت کی بنانی ہے، باقی 14 لاکھ تم غربا کو، ان بیواؤں کو، یتیموں کے اوپر لوٹاؤ، اس پر خرچ کر. ان 14 لاکھ میں کتنے یتیم، کتنی بیوہ لڑکیوں کی شادیاں ہو جائیں گی، زندگی بھر وہ تجھے دعائیں دیں گے. لیکن ہماری ایسی سوچ نہیں ہے. ہماری سوچ دیکھا دیکھی والی ہے. معاشرے میں میری ناک کٹ جائے گی کہ اس کی اتنی فیکٹریاں ہیں، اتنے کارخانے ہیں، لیکن کتنا کنجوس نکلا کہ بس 2-4 آدمی کو شادی میں بلایا، کھانا کھلا دیا. بڑا کنجوس آدمی. دنیا چاہے ہمیں فقیر سمجھے، دنیا چاہے ہمیں کنجوس کہے، لیکن ہم وہی کریں گے جو حضرت محمد رسول اللہ کی تعلیمات ہمیں بتاتے ہیں. بس آج کی اس پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہی سے ہم یہ نیت کریں کہ ہم جو بھی کام کریں گے سرکار کی سنت کے مطابق. جیسے گھر میں داخل ہوئے، چھوٹا سا بچہ ہمارے پاس آ رہا ہے، اٹھانے کو دل کر رہا ہے، لیکن پہلے یہ نیت کر لے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو بچوں کے ساتھ شفقت تھی، آپ انہیں گود میں اٹھا لیتے تھے. میں بھی سنت پر عمل کر رہا ہوں. اس نیت سے جب بچے کو سینے سے لگائیں گے، گود میں اٹھائیں گے، حضور کی ایک سنت آپ نے زندہ کر. بس خالی سوچ کا فرق ہے، اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سیرت سرکار پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور کہیں سنی باتوں پر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. دنیا بھر سے جو حالات میں پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ختم فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.